اسلام میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کا چھٹا سال جا رہا تھا۔ سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ 3 دن بعد تک صرف 39 افراد حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ مسلمانوں کو کعبہ میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ اگر کوئی مسلمان عبادت کرتے ہوئے نظر آ جاتا تو اس کی زندگی جہنم بنا دی جاتی، اس پر قیامت ٹوٹ پڑتی۔ مکہ کی گلیاں، بازار اور وادی اہل اسلام کے لیے عقوبت خانے بن چکے تھے۔ مشرکین ظالم اور مسلمان مظلوم تھے۔ تمام مسلمانوں کی کیا حالت تو کیا ہو رہا ہوگی۔ خود محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار تشدد کا نشانہ بن چکے تھے۔ غریب اور غلام مسلمانوں کے لیے مکہ شہر پھانسی گھاٹ بنا ہوا تھا۔ صحابہ اکرام گردنیں جھکا کر چھپ چھپ کر زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ مسلمانوں کی حالت زار سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہ ہوتی تھی، اور پھر تاریخ اسلامی نہیں، تاریخ انسانیت کا عظیم واقعہ رونما ہوا۔ یہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا اور بدھ کا دن۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی بے بسی اور اہل مکہ کی بے حسی دیکھ کر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ خدایا، اسلام کو عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے تقویت عطا فرما۔ ان دونوں میں سے جو بھی تجھے محبوب ہو اسے مشرف بے اسلام فرما۔ اور پھر اگلے ہی دن قریش کے قبیلہ حدہ کا طویل قامت، سرخ چہرہ، جنگجو دلیر اور بے باک شجاع انسان گھر سے اس لیے نکلا کہ سرزمین عرب خدا کا پیغام سنانے والے کو تہ تہ کر کے اہل قریش کے بتوں کو سر بلند کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ نہیم بن عبداللہ نے اس کے تیور کو دیکھ کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا، عمر ایک عجیب بات نہ بتاؤں، تمہاری بہن اور بینوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہن بینوئی کا رخ کیا۔ وہاں انہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے، اور قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا۔ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے صحیفہ چھپا دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرت سن چکے تھے۔ چنانچہ پوچھا، یہ کیسی دھیمی دھیمی سی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس میں نے سنی تھی؟ انہوں نے کہا، کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، غالباً تم دونوں بھی دین ہو چکے ہو۔ بینوئی نے کہا، اچھا عمر یہ بتاؤ، اگر حق دین تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو تو؟ حضرت عمر کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بینوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا۔ ان کی بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلودہ ہو گیا۔ بہن نے جوش و خزم میں کہا، عمر اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین برحق ہے تو میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مایوسی کے بادل چھا گئے، اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم و ندامت بھی محسوس ہونے لگی۔ کہنے لگے، اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے دو۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتابی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد قرت کی، کہنے لگے، یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی یہ فکریں سن کر اندر سے باہر آ گئے۔ کہنے لگے، عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفا والے مکان میں تشریف فرما ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار حمائل کی اور اس گھر کے پاس آ کر دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی دراز سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حمائل کی ہوئی موجود ہیں۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، عمر ہے۔ آپ نے کہا، بس عمر ہے تو دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، اگر وہ برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار لے کر اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، آپ پر وہی نازل ہو رہی تھی۔ وہی نازل ہو چکی تو حضرت عمر کے پاس آئے
بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے اور تلوار کا پرتلا سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا، عمر، کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤگے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر ویسی ذلت رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسے ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ یا اللہ، یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بگوش اسلام ہوتے ہوئے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام والوں کو سنائی پڑی۔ معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زور آوری کا حال یہ تھا کہ کوئی ان سے مقابلہ کی جرت نہ کرتا تھا، اس لیے ان کے مسلمان ہونے جانے سے مشرکین میں قرآن مچ گیا اور انہیں بڑی ذلت رسوائی محسوس ہوئی۔ دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی عزت و قوت، شرف و اعزاز اور مسرت و شادمانی حاصل ہوئی۔ والسلام۔